اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور کہا ان کفار اور مشرکین نے ان نتبع الہدی اگر ہم تابعداری کریں ہدایت کی معاکا آپ کے ساتھ، آپ کی بات مان لیں اور آپ کی جو طرف سے جو آپ کہہ رہے ہیں ہدایت ہے اس کی پیروی کریں تو نتخطف من ارضنا تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے۔ اولم نمکن لہم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کو، کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا حرمن حرم میں، اور آمنن اس حال میں کہ امن میں، بحالت امن ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی۔ کون سا حرم؟ وہ حرم کہ یجبا الیہ کھینچ کر لائے جاتے ہیں اس حرم کی طرف ثمرات کل شیء ہر قسم کے پھل، ہر چیز سے پھل، رزقا من لدنا یہ روزی ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور بہت سی ہلاک کی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها کہ وہ اترا گئی تھیں اپنی معیشت پر، انہیں اپنی معیشت پر ناز تھا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ پس یہ ان کے ٹھکانے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، یہ ان کی مسکنت ہیں کہ لم تسکن من بعدہم کہ نہیں ٹھہرے، نہیں سکونت اختیار کی ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت کم۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے تیرا رب مُهْلِكَ الْقُرَى بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتیٰ یبعث یہاں تک کہ وہ بھیجے فی امہا رسولا ان کی مرکزی بستیوں میں رسول، جب تک اللہ رسول نہ بھیجے تو اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ رسولا وہ رسول کے یتلو علیہم آیاتنا جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ وما کننا مہلک القری اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر اس حالت میں کہ وہ اہلھا ظالمون اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جب وہ ظالم ہوتے ہیں تو ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء اور جو چیز بھی دی گئی ہے تم کو، فمتاع الحیات الدنیا وہ دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتھا اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ سورہ قصص جو کہ 28ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیات نمبر 57، 58، 59 اور 60 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کا شکوہ، ان کی شکایت کو بیان کیا کہ وہ لوگ ہدایت کی عدم قبولیت کے لیے، ہدایت کو قبول نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلوں سے کام لیتے تھے، طرح طرح کے بہانے بناتے تھے۔ تو ان بہانوں کو، ان ہیلوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل ایمان کو تسلی بھی دی کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو وہ پچھلی شریعت پر ایمان لائے اور اب اگلی شریعت، اگلے نبی آ گئے تو اب ان پر بھی ایمان لائے، تو اس لیے وہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ اب آج کی جو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رہنے والوں کے ایک اور ہیلے اور بہانے کا ذکر کیا،
اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، وہ کہتے ہیں، وہ مشرکین مکہ، وہ کافر، کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، ان نتبع الہدا، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کی معاک آپ کے ساتھ، تو نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے۔ یعنی اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہمیں مخالفین سے اپنی جانوں اور مال کا خطرہ ہے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی کافر، اپنے ہی سردار، اپنے ہی لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ تو یہ قبول حق سے انکار کا محض ایک بہانہ تھا، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بعض مشرکین نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں، آپ کا لایا ہوا دین درست ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت درست ہے، اور آپ بالکل سچے نبی ہیں، مگر ہم ایمان لا کر سارے عرب کو اپنا دشمن نہیں بنا لینا چاہتے۔ اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں، سارے قبیلے ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ آپ دیکھیں ابو طالب جو تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکی اور سب کچھ کیا، اور یہاں تک بھی کہا کہ بھتیجے آپ حق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سردار کیا کہیں گے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو جہاں یہ ہیلے بہانے تھے، وہاں ایک ہیلا بہانہ یہ بھی انہوں نے آ کے رکھا کہ ارد گرد کے لوگ ہمیں مار دیں گے، ہمارا مال چھین لیں گے، ہمیں یہاں سے در بدر کر دیں گے، سارے قبائل ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ تو اللہ نے جواباً فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں حرم میں معمور نہیں کر دیا اور امن کے ساتھ یہاں نہیں رہ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ کیا یہ حرم میں نہیں رہ رہے اور موسم گرما اور موسم سرما میں یہ سفر کرتے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے یہ راستے اور یہ علاقے اتنے ہی مامون کر دیے ہیں کہ سورہ قریش میں اللہ فرماتے ہیں اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بلکہ انہیں بھوک کی حالت میں کھانا بھی اللہ کھلاتا ہے اور خوف سے مامون بھی اللہ رکھتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں سرزمین عرب میں امن و امان کی حالت اس قدر خطرناک تھی، اس قدر مخدوش تھی کہ 8 ماہ تک لوٹ مار کا بازار گرم رہا، اور کئی مہینے وہ لوٹتے رہتے، کوئی شاہراہ محفوظ نہیں تھی، ہر طرف ڈاکوؤں کی عملداری ہوتی، جو ہی کوئی قافلہ ہتھے چڑھ جاتا لوٹ لیا جاتا، پھر مقابلہ ہوتا، قتل و غارت ہوتی، اور اسی طرح سال کا 2/3 حصہ غیر محفوظ رہتا۔ صرف 4 حرمت والے مہینے ایسے تھے جن میں لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا بند ہوتا تھا، اور عام طور پر تجارتی قافلے انہی مہینوں میں سفر کرتے تھے۔ اور اس بات کی تصدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ یمن کے اطراف میں رہنے والے قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے راستے میں قبیلہ مضر ہے جس کے کافر حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہمارے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالتے رہتے ہیں، ہمیشہ مزاحم ہوتے ہیں، لہذا آپ ہمیں کوئی جامع معنی تعلیم ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور بار بار آپ کی خدمت میں نہ آنا پڑے۔
یعنی اس قبیلے کی وجہ سے ہمیں جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، اب آپ ہمیں دین کی تعلیم اتنی دے دیں کہ ہمیں پھر دوبارہ سفر نہ کرنا پڑے، ورنہ ہم مشقت میں پڑ جائیں۔ تو یہ وہ افراتفری تھی، اور اس تمام افراتفری کے باوجود مکے کی سرزمین ایک ایسا خطہ تھا جو سارا سال مامون رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی حرمت کی وجہ سے لوگ سارے حرم شریف کا احترام کرتے تھے، اور یہاں کسی قسم کی جنگ، کسی قسم کا جدال، کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ اور بیت اللہ شریف ہی کے حوالے سے پورا عرب اس کے متولیان قریش کا بھی احترام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو وہ اپنے پیرزادے مانتے تھے کہ یہ ہمارے پیر ہیں اور پیروں کے بیٹے ہیں، اور ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کے قافلے سارا سال جہاں جانا چاہیں ان کے لیے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کے تجارتی قافلے بھی بحفاظت منظر منسوخ تک پہنچ جاتے تھے، بلکہ ان کے قافلوں کو پانی پلانا اور ان کے قافلوں کی حفاظت کرنا اور ان کے قافلوں کی خدمت کرنا وہ لوگ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تو اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ اگر ایمان لے آئے تو عرب قبائل ہمیں کھا جائیں گے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اب تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ جب کہ پورے عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے تو تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں امن والے حرمن آمینہ، امن والے حرم شریف میں جگہ نہیں دی؟ جس خدا تعالی نے اس وقت تمہاری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے، کیا وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ جو لوگ بیت اللہ کی حرمت کے در پہ ہوتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے گھر کو گرانے کی باتیں کی اور بیت اللہ پر حملہ کیا اور بڑے بڑے ہاتھی لے آئے، تو اللہ نے انہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اور نہ صرف بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ محض ایمان لانے کی وجہ سے تم مارے جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آگے حرم کی تعریف بیان فرمائی، حرم کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ حرم پاک ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے الفاظ کیسے کہ مکے کا علاقہ بالکل بے آب و گیا ہے، خشک پہاڑ ہیں جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی کی فراوانی ہے، نہ کوئی دریا ندیاں پہاڑ ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور سڑتے ہوئے پہاڑ ہے۔ تو اس طرح کے علاقے میں ہر قسم کے پھلوں کی فراوانی یہ صرف تائید خداوندی سے ممکن ہے، اور یہ بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ جو دعا انہوں نے حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرتے ہوئے کی تھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور آپ نے یہ بھی دعا فرمائی تھی، اے پروردگار اس گھر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہاں کے رہنے والوں کو
اے اللہ ورزق اہلہ، یہاں کے اہل والوں، یہاں کے رہنے والوں کو من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لے آئیں اللہ پر۔ البتہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ کافروں کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، سورہ بقرہ میں فرمایا پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں بھی داخل کر دوں گا۔ بہرحال اللہ نے قریش مکہ کو یاد دلایا کہ اس نے پہلے ہی نہ صرف تمہیں امن دے رکھا ہے بلکہ تمہاری روزی کا بندوبست بھی کمال درجے کا کر دیا۔ اب ایمان کی عدم قبولیت کا تمہارے پاس کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں ہے، اور تمہاری طرف سے کوئی بہانہ قابل قبول بھی نہیں ہے، کوئی عذر ہی باقی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ طائف سرسبزی کا علاقہ ہے، پانی ہے، سبزہ ہے، پھل ہیں، باغات ہیں، تو طائف کا جو پھل سب سے پہلے تیار ہوتا ہے وہ بھی طائف والوں کو بعد میں ملتا ہے، پہلے مکہ میں اللہ پہنچاتے ہیں، مدینہ میں اللہ پہنچاتے ہیں۔ تو کیسے اللہ نے روزی کو، اسی لیے اللہ نے لفظ میں یجبا الیہ، کہ کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں ان کی طرف پر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، وہ اپنی لا علمی اور بے سمجھی کی وجہ سے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ پہلے سے بھی کہیں بڑھ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اللہ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 128 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ نے خوشحال قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، خوشحال قوموں کو جو اللہ نے ہلاک فرمایا۔ اللہ نے نہ شکر گزاروں کو سزا دینے کا قانون بیان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھی۔ بطر کہتے ہیں، اس کا معنی اکڑ کا ہوتا ہے، تکبر کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ آسودہ زندگی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنی گزران پر، اپنی معیشت پر، اپنے پیسوں پر، اپنی مال و دولت اور اولاد پر، اور اپنی کوٹھیوں بنگلوں پر، اپنے کاروبار تجارتوں پر اترانے لگے، وہ تکبر کرنے لگے، غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ نے مکہ والوں کو تنبیہ فرمائی، مکہ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ پھر آگے اللہ نے ایک عجیب انداز میں فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان ہلاک شدگان کی رہائش گاہیں ہیں، یہ ان کے کھنڈر بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ عاد قوم سمود، بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے ان کے گھر، پہاڑوں کو کریت کے انہوں نے اندر گھر، رہائشیں اور کوٹھیاں بنائیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان ہلاک ہونے والوں، تباہ ہونے والوں کی رہائش گاہیں ہیں، مسکن ہیں۔ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، جن میں ان کے بعد بہت کم ہی رہائش اختیار کی گئی۔ سابقہ اقوام کے جو اکثر محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں، مگر وہاں کوئی رہائش نہیں ہے۔ جب ایک متنبی ایک شاعر ہے، وہ شاعر مصر گیا تو اس نے احرام مصر کے بعض نمونے دیکھے، اتنے بڑے بڑے احرام، ان کو دیکھ کر اس نے کہا تھا این الذی
الحرمانی من بنیانہ ما قومہ ما یومہ مل مسرع. ہاں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ احرام بنائے تھے؟ ان کی قوم کدھر گئی؟ ان کے وہ تاریخی ایام کدھر گئے جن کی وجہ سے یہ لوگ نگاہ میں رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ نے انہیں کس طرح ہلاک کیا. کسی کو زلزلے کے ذریعے تباہ کیا گیا، زلزلہ آیا اور تباہ و برباد ہو گئے. کسی پر طوفان بھیجا گیا کہ اس طوفان نے ان کو اپنے گھروں سے کھینچ کھینچ کر نکالا اور آسمان کی طرف لے گئے اور وہاں سے نیچے پٹک پٹک کر مارا. اور کسی پر اللہ نے ایک چیخ بھیجی، صیحہ، اور ایسی چیخ تھی کہ جنہوں نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا. فرمایا وہ مغرور لوگ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور اب ہم ہی ان کے وارث ہیں. ہمیشہ اللہ کا نام رہے گا. اب وہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی زمین ہے. پہلے بھی اللہ کی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب زمین و آسمان ہمارے ہیں، یہ کوٹھیاں بنگلی ہمارے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہلاک کر دیا. آج صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کی نسلوں کے اندر سے کوئی آدمی باقی نہیں ہے. آج ان کا نشان باقی نہیں ہے. بس ان کے وہ تباہ شدہ تباہ حال گھر اور کوٹھیاں اور وہ بنگلے اور محلات ہیں اور ان میں کوئی بھی نہیں ہے. اب کون وارث ہے؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اب ہم ہی ان کے وارث ہیں. اب اللہ نے ہلاکت کے لیے جو اتمام حجت ہے اس کو بیان فرمایا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کی حکمت بھی بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. حَتَّىٰ يَبْعَثَ، یہاں تک کہ وہ بھیج دے فی أُمِّهَا رَسُولًا، کہ جب تک کہ ان کی مرکزی بستیوں میں رسول نہ بھیج دے. یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں. ایسے رسول، ایسے پیغمبر جب تک اللہ بستیوں میں، مرکزی بستیوں میں نہ بھیج دے کہ جو ہماری آیات، ہماری جو ہے وہ پیغامات ان کو پڑھ کر سنائیں، تو تب تک اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا تو ان کی مرکزی بستی جو سدوم تھی، سدوم میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے سال کئی سال تک حق تبلیغ ادا کیا مگر قوم نے نہ مانا. آخر اللہ نے ان کو تباہ کیا، قوم تباہ ہوئی. اسی طرح قوم مدین، وادی قرا اور تبوک وغیرہ کی بستیوں میں اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیج کر لوگوں کو خبردار کیا. اور یمن جو ہے، یمن کے متمدن علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرقوم کی جو مرکزی بستیاں تھیں، ان بستیوں میں اپنے پیغمبر یا ان کے نائبین جو ہیں وہ بھیج کر اللہ نے حجت تمام کی. اور پھر جب وہ رائے راست پر نہ آئے تو عذاب الہی نے ان کو پکڑ لیا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. آیت نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک وہاں رسول نہ بھیج لیں. جب تک وہ پیغمبر آ کر اچھی طرح بات کو سمجھا نہ دیں تو تب تک ہم کسی کو عذاب میں نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے متعلق بھی فرمایا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. سورۃ الانفال کے اندر 42 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بات پورے طریقے سے واضح ہو چکی ہے. اب جس کو ہلاک ہونا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، اب جس نے ہلاک ہونا ہے وہ عَنْ بَيِّنَةٍ، کھلی دلیل کے اوپر ہلاک ہوگا. وَيَحْيَىٰ،
من حی عن بینۃ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ ہلاک نہیں کرتا، بلکہ ہلاک ہونے والی قوم خود اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتتی ہے، خود اپنی نافرمانیوں کے سبب سے ہلاک ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے باشندے ظالم لوگ تھے، اس کے رہنے والے، اس کے رہائشی ظالم لوگ تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ تیرا پروردگار کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے باشندے اصلاح پذیر ہوں، کسی بستی کے رہنے والے مصلح ہوں، نیک لوگ ہوں، اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا، صرف ظالموں کو ہی اللہ ہلاک کرتا ہے، انہی کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ جن پرانی قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یا تاریخ میں مذکور ہے، وہ ظالم لوگ تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، اور اس طرح بابلی اور عراقی، یہ سب جو ہے ناہنجار لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، جن کو اللہ نے ہلاک کیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا، حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ سب مجرم اور سخت گناہگار لوگ تھے جو ہلاک ہوئے۔ اللہ نے ہلاکت اقوام کی یہ حکمت بھی بیان کر دی۔ پھر جس دنیا کے لیے انسان ہدایت قبول نہیں کرتا، اس دنیاوی متاع، اس دنیاوی سامان کی جو حیثیت ہے اللہ کی نظر میں، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس دنیا کی خاطر تم ایمان کو قبول نہیں کرتے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جو حیثیت ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اس کی حیثیت تو یہ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، کہ تمہیں جو چیزیں بھی دی گئی ہیں، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زینت ہے، بس۔ اس مادی حیات کی ہر چیز عارضی ہے، یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اس دنیا جو عارضی دنیا ہے، اس کی حیات بھی عارضی ہے، اس کی ہر چیز عارضی ہے، جس سے چند روز تک ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ اس دنیا کی خوشی بھی عارضی، چند دنوں کی خوشی، پھر غم، اور غم آ گیا تو وہ غم بھی عارضی۔ لیکن جب آپ اس دنیا کو اپنی جنت بنا کے چلے گئے تو پھر وہ جنت ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور اگر اس دنیا کو آپ جہنم بنا کے چلے گئے تو وہ غم بھی ہمیشہ کا غم ہوگا، نہ ختم ہونے والا۔ لیکن اس مادی حیات، اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، جس سے چند روز، فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، چند روز کے لیے فائدہ اٹھایا جائے، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ صاحب تفسیر کشاف نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ المؤمن یتزود والمنافق یتزین والکافر یتمتع، کہ مومن آدمی دنیا میں صرف توشہ اختیار کرتا ہے۔ المؤمن یتزود، زیادہ راہ، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو بس اتنا ہی لوں گا جس سے گزارا ہو جائے، توشہ۔ المؤمن یتزود والمنافق یتزین، منافق زیب و زینت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور والکافر یتمتع، اور کافر خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ کافر اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا وہ قائل ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اصل کردار تو مومن کا ہی ہے،
جو اس دنیا کو عارضی سمجھ کر گزران جو ہے صرف ذات راہ پر ہی قناعت کرتا ہے اور دنیا کو بہت زیادہ جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور منافق اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور کافر تو اول و آخر اس دنیا کو ہی سمجھ لیتا ہے، بس اس کا دار و مدار ہی دنیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں پھر وہ جانوروں کی طرح کھانے لگتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ، وہ کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسا کہ چوپائے کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی کھانا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے بس، مگر یہ چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہوتی ہیں، جب موت آ جاتی ہے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکے ہیں۔ مومن اور منافق کی مثال بھی دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب، اس میں لکھتے ہیں المنافق لقاف والمؤمن وقاف، یعنی منافق نگلنے والا ہوتا ہے اور مومن وقاف، وقف، رکنے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافق آدمی کے ہاتھ جو چیز آ جائے، وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر اسے کھا لیتا ہے، بس ملی ہے جی فلاں نے دی ہے۔ جبکہ مومن آدمی کھانے سے پہلے اور رک کر دیکھتا ہے، وقافن، کہ خورد و نوش کی اشیاء کی کیا حیثیت ہے، اس آدمی کی کمائی حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، جو میری دعوت کر رہا ہے، جو مجھے ہدیہ دے رہا ہے۔ تو جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ جو رائے ونڈ کے بڑے بزرگوں میں تھے اور بڑے بڑے شیوخ کے استاد بھی ہیں، تو کچھ طالب علم تھے جو ملتان کی سائڈ کی طرف سے پڑھنے کے لیے رائے ونڈ میں آئے ہوئے تھے۔ جب وہ چھٹیوں میں گئے تو وہاں ان کے باغات تھے آموں کے، آم کی پیٹیاں وہ اپنے استادوں کے لیے لے آئے، تو مولانا کے لیے بھی لے کے آئے، 2-3 پیٹیاں تھیں۔ اب حضرت کو ہدیہ پیش کرنے لگے۔ دیکھیں طالب علم باقی دنیا داروں کے ہدیے کا، دنیا داروں کی دعوتوں کے اندر کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ خود طالب علم ہے اور پھر تبلیغ والے ہیں اور پھر رائے ونڈ کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو کتنی جو ہے وہ احتیاط ہوگی خود۔ لیکن انہوں نے جا کے حضرت سے کہا استاد جی آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کے آئے۔ بھئی کیا لے کے آئے؟ ہمارے آم کے باغات ہیں، وہاں سے آپ کے لیے کچھ پیٹیاں لے کے آئے۔ حضرت نے فرمایا ان پیٹیوں کو کمرے کے باہر رکھو اور پہلے آؤ میرے سوالوں کے جواب دو، اس کے بعد میں تمہارے ہدیے کو قبول کروں گا یا ریجیکٹ کر دوں گا۔ اب انہوں نے باہر رکھا، کمرے میں بھی آنے نہیں دیا تحقیق سے پہلے۔ اب جب وہ آئے تو ان سے سوال کیا بھائی بتاؤ یہ باغ تمہارے والدین نے خود خریدے ہیں یا تمہارے دادا سے ملے ہیں؟ جی دادا سے ملے ہیں، وراثت میں ملے ہیں۔ کیا تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ جی بالکل دیا تھا۔ اب دادا فوت ہو گئے ہیں زندہ ہیں؟ جی فوت ہو گئے ہیں۔ اب تمہارے والدین نے اپنی بہنوں کو، تمہاری پھوپھیوں کو حصہ دیا ہے؟ جی دیا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ پھر سوال کیا کہ اس کے کیا عشر آپ نکالتے ہیں؟ اللہ نے زمینوں کی، فصلوں کی اوپر اللہ نے سبزیاں اور جو بھی اگائی جاتی ہیں، تو ان پھل فروٹ ہر زمین کے سے اگنے والی چیز پر اللہ نے عشر رکھا ہے۔ جس طرح مال و دولت کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح فصلوں کا عشر ہے، تو کیا تم اس کا عشر ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل ادا کرتے ہیں۔ بھائی پانی کہاں سے لگاتے ہو؟ پانی اگر اپنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر سرکاری پانی ہے تو کہیں چوری تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اپنے ٹیوب ویل ہے، اپنا پانی لگاتے ہیں۔ اچھا چوتھا سوال بتاؤ
کہ اس میں سے جو ہے وہ آپ جو ہے پھل کب بیچتے ہو، باغ کا سودا کب کرتے ہو؟ جب پھول آ جاتے ہیں یا پھل پک کے تیار ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیں جو ہے پھولوں کی بیع جائز نہیں ہے. پھل جب پکنے کے قریب ہو جائے اور پک جائے یا پکنے کے قریب ہو جائے تب اس کی بولی لگائی جائے، تب اس کو بیچا جائے. تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے پکنے کے بعد اس کو بیچتے ہیں. حضرت نے کہا کہ چلو اب لے آؤ. اب آپ دیکھو کتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی لقمہ حرام کا یا شبہ والا میرے جسم کے اندر نہ جائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں المنافق لقاف، وہ لپیٹنے والا ہوتا ہے، نگلنے والا ہوتا ہے. منافق کو کیا لگے جائز ناجائز ہے، حلال حرام ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کہیں کوئی چوری کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اسی لیے کوئی آدمی چوری کر کے آ کے بیچے تو کباڑ والوں کو یا کسی کو بھی چوری کا مال خریدنے کی اجازت نہیں ہے شرعن. تو بہرحال فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ منافق جو ہوتا ہے لقاف، لپیٹنے نگلنے والا ہوتا ہے. اور والمؤمن وقاف، اور مومن وقف رک کر دیکھ لیتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیاء کی حیثیت کیا ہے. جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے. اگر ہدیہ ہوتا تو قبول فرما لیتے اور تناول فرماتے، اگر صدقہ ہوتا تو کہتے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے. گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، امتیاز کرتا ہے. مومن اس بات پہ غور کرے گا کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کا مکان اور اس کے دیگر لوازمات جائز ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں یا ناجائز ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں، اس کو دیکھے گا. مومن ہر کام کرنے سے پہلے وقوف کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر عملی قدم اٹھاتا ہے. آج دنیا میں جتنی بھی تجارتیں ہو رہی ہیں، اب کوئی دیکھتا ہے کہ یہ تجارت شرعاً جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کا تیسرا حصہ تو کافروں کا ہے، 3 حصے کافروں کے ہیں، 1 حصہ مسلمانوں کے. 8 ارب آبادی میں سے 6 ساڑھے 6 ارب 6.25 ارب جو ہے وہ تو کافر ہیں. اس لیے تجارت میں انہی کی چھاپ ہے، انہی کے طریقے چلتے ہیں. لیکن ہم جو ہے 1.5-2 ارب مسلمان، ان چوتھائی حصے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر جانے والا مال، رزق، ثمرات، کوئی چیز بھی حرام کی نہ ہو، حرام کے طریقے سے کمائی نہ جائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ہاں کس میں خیر ہے، کون باقی ہے، اللہ کے ہاں کون چیز ختم ہونے والی ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا دنیا کا متاع تو اسی دنیا تک محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے، لیکن وما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. دنیا کے عارضی مال اور متاع کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آخرت کے مقامات اور انعامات وہ دیر پا ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. دنیا کی محفلیں، یہاں کی رونقیں، یہاں کے کھانے اور یہاں کا لباس اور یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کی عمارتیں، یہاں کی پراپرٹیاں، ہر چیز فانی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے کتنے ملک، خان، چودھری، بڑے وڈیرے، وزیر، وزراء، بادشاہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. لہذا انسان کو دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ محض ضرورت کے مطابق توشہ سمجھتے ہوئے، زیادہ راہ سمجھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور انسان کا جو آخری مقام ہے اللہ کے پاس ہے، آخرت، اس آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہی اللہ نے فرمایا کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، و ابقا، اور وہی باقی رہنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا اور آخرت کا تقابل
اللہ نے پیش کر دیا، اب تم غور و فکر بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس میں غور اور فکر کر کے ان میں سے انتخاب کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا کی زندگی پر مفتون ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، دنیا کی زندگی کا فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا دینا، یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔